لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ایک یوٹیوب چینل رفتار نے شاید کسی دباؤ میں یا کسی طاقتور کے کہنے پر، خدا جانے ان کی کیا مجبوری ہوگی، کہ انہوں نے اپنی ڈاکومنٹری میں گمراہ کن پروپیگنڈے کے سوا کچھ نہیں کیا، کہ نہ تو اسکرپٹ ان کا ہے، نہ مواد ان کی تحقیق پر مبنی ہے۔ ایک ایسا ملک جہاں بھٹو سے لے کر عمران تک سارے لیڈرز کو کال کوٹری میں ڈالا گیا، وہاں اس کو گرفتار کرنا تو دور، نیب کا ایک نوٹس بھی نہیں بھیجا جا سکتا۔ کہہ رہے ہیں کہ مولانا کو جیل میں نہیں ڈالا گیا اور نہ ہی مولانا کو نیب کا نوٹس جاری ہوا۔ تو یہ ایک صریح بددیانتی اور جھوٹ پر مبنی آرگومنٹ ہے۔ آپ نے جمعیت کے باغی مشکوک کرداروں سے معلومات لے کر اپنے پیشے کا تقدس پامال کیا ہے۔ مولانا نے اس تحریک کے دوران انگریز فوج کی بھرتی جنرل ضیاء الحق کے سامنے مجاہدین آزادی کا کردار ادا کیا۔ دیوبند کا جھنڈا اٹھانے والا مولانا یا امریکیوں کو اپنی وفاداری کا یقین دلانے والا مولانا؟ وکی لیکس، وکی لیکس، وکی لیکس، یہ وکی لیکس آخر ہے کیا؟ سیکولر طاقتوں کے خلاف بیان دینے والا مولانا یا سیکولر جماعتوں سے اتحاد کرنے والا مولانا؟ سوال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو آئین پاکستان میں قرارداد مقاصد شامل کرنے، اسلامی دفعات برقرار رکھنے اور قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کے بعد بھی سیکولر کہنا کہاں کی دیانت ہے یار؟ اور رہی بات مسلم لیگ کی، اس کا تو نام ہی مسلم ہے۔ 73 کے آئین کا محافظ مولانا یا 26ویں آئینی ترمیم کرانے والا مولانا؟ سود کو ختم کرنے اور مدارس کی بقا کے لیے رجسٹریشن جیسی کامیابیاں سمیٹی ہیں۔ اب اس پہ یہ کہنا کہ مولانا 26ویں آئینی ترمیم کروا رہے ہیں، یہ صحافتی بددیانتی کے علاوہ اس کو کیا کہا جا سکتا؟ کمال کرتے ہیں جی، جمعیت علماء اسلام کے 100 سالہ اجتماع کو بھی رفتار کے فیک اسکرپٹ رائٹر نے ایک اور بے بنیاد اعتراض لگا کر کھڑا کیا ہے۔ جمعیت کا 100 سالہ اجتماع یعنی 100 سالہ اینیورسری تھی، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر آپ ابھی گوگل یا چیٹ جی پی ٹی سے پوچھیں کہ فضل الرحمان کی جماعت کب وجود میں آئی تھی، تو آپ کے سامنے 1988 کی تاریخ آئے گی، جب مولانا فضل الرحمان نے پہلی دفعہ اپنی جماعت کے پلیٹ فارم سے انتخابات میں حصہ لیا تھا۔ ان تمام باتوں سے ثابت ہوا کہ علامہ شبیر احمد عثمانی بھی جمعیت علماء ہند کا ہی حصہ تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں نوفل ربانی، اور آج یوٹیوب چینل رفتار نے ایک تحقیقی ڈاکومنٹری مبینہ طور پر بنائی ہے، جس میں جمعیت علماء اسلام اور مولانا فضل الرحمان کے کردار کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ اس میں انہوں نے جو صحافتی اصولوں اور دیانت کے تقاضوں کو بری طرح پامال کیا ہے اور منفی اور سطحی عامیانہ انداز میں جو تنقید کی ہے، اس کے جواب کے سلسلے میں یہ ویڈیو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ویسے تو تنقید انسان کو اپنے کام، سوچ یا رویے میں غور و فکر کرنے کا موقع دیتی ہے۔ یہ انسان کو اپنی خامیوں اور غلطیوں کو ادراک کرانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ مثبت اور حقیقت پر مبنی تنقید معیار میں بہتری اور پیشہ ورانہ ترقی میں معاون ہوتی ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ایک یوٹیوب چینل رفتار نے شاید کسی دباؤ میں یا کسی طاقتور کے کہنے پر، خدا جانے ان کی کیا مجبوری ہوگی، کہ انہوں نے اپنی ڈاکومنٹری میں گمراہ کن پروپیگنڈے کے سوا کچھ نہیں کیا۔ کسی کے کہنے کا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے جو ویڈیو کے آخر میں ادارتی نوٹ کی جو سطریں دی ہیں، آخر میں ویڈیو ختم کرنے سے پہلے ہم ایک اہم ادارتی نوٹ دینا چاہتے ہیں۔ یعنی پہلے پوری ایک ویڈیو وہ پیش کرتے ہیں اور آخر میں ایک ادارتی نوٹ دے کر اس سے جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ ادارتی نوٹ اور اس کی لائنیں اور اس کی سطریں چیخ چیخ کر بتا رہی ہیں کہ نہ تو اسکرپٹ ان کا ہے، نہ مواد ان کی تحقیق پر مبنی ہے، نہ ہی ریکارڈنگ سے لے کر ایڈیٹنگ، اور پھر اس ایڈیٹنگ کے دوران بے ربط ویژول بات کچھ کر رہے ہیں، تصویر کچھ لگا رہے ہیں، بات کر رہے ہیں بلوچستان کی اور تقریر لگا رہے ہیں مولانا صاحب کی چنوٹ والی۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں، یعنی اینکرنگ سے لے کر ایڈیٹنگ تک، اور تصاویر کا استعمال، فیک، بعض جگہوں پہ فیک تصاویر بھی استعمال کی ہے، اس کی نشاندہی بھی آگے چل کے کریں گے۔ یہ ساری چیزیں دلالت کرتی ہیں کہ دال میں کالا نہیں، ساری دال خاکی ہے۔ تو ہم رفتار کی جانب سے لگائے گئے سطحی اعتراضات کا تحقیقی جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے رفتار کے معصوم اور انتہائی مجبور اینکر
جناب اسامہ الطاف صاحب سے کہلوایا جاتا ہے کہ طاقت ایک دھوکہ ہے. طاقت دھوکہ ہے یا نہیں ہے، لیکن آپ کا یا آپ کے فیک اسکرپٹ رائٹرز یا بگ فادر کا یوں مطلق یہ کہہ دینا کہ طاقت دھوکہ ہے، یہ بذات خود دھوکہ ہے، کیونکہ طاقت کبھی حقیقت ہوتی ہے اور کبھی دھوکہ بھی. اصل فرق یہ ہے کہ حقیقت وہ ہے جو اثر ڈالے اور دھوکہ وہ ہے جو صرف دکھاوے کا ہو. اور مولانا معاشرے، سماج، ریاست پر اثر انداز ہوتے ہیں اور اصولوں کی بنیاد پر ہوتے ہیں. اس لیے مولانا کی طاقت دھوکہ نہیں، حقیقت ہے، جس کی گواہی آپ کی ڈاکومنٹری میں بار بار دی گئی ہے کہ مولانا چند سیٹوں کے ساتھ کیوں کر مذہبی اور پارلیمانی قوتوں کے ہاں اہم ہے. ناظرین کرام، فیک اسکرپٹ رائٹرز اور بے فادر نے اگلے جملے میں ہی بھائی اسامہ الطاف کی زبان سے کہلوایا ہے، ایک ایسا ملک جہاں بھٹو سے لے کر عمران تک سارے لیڈرز کو کال کوٹری میں ڈالا گیا، وہاں اس کو گرفتار کرنا تو دور، نیب کا ایک نوٹس بھی نہیں بھیجا جا سکتا. کہہ رہے ہیں کہ مولانا کو جیل میں نہیں ڈالا گیا اور نہ ہی مولانا کو نیب کا نوٹس جاری ہوا. تو یہ بھی ایک صریح بددیانتی اور جھوٹ پر مبنی آرگیومنٹ ہے اور جعلی بیانیہ ہے. مولانا فضل الرحمان نے اپنی سیاسی زندگی میں آمریت کے دو دور دیکھے. ایک مذہبی رنگ میں رنگا آمرانہ دور جنرل ضیاء الحق مرحوم کا دیکھا ہے، دوسرا لبرل اور تاریخ خیالی میں لتھڑی ہوئی آمریت جنرل پرویز مشرف کی دیکھی ہے. اور دونوں ادوار میں مولانا نے قید و بند کی صعوبتیں جھیلی ہیں. اسکرپٹ رائٹر نے صحیح سے تحقیق نہیں کی، بلکہ اس نے یوتھیا پروپیگنڈا دانش جو فارن فنڈی کے طور پر اسرائیلی اور بھارتی اور گولڈ اسمتھ کے پیسوں پر تشکیل دی گئی سے مستعار سطحی جھوٹ کو تحقیق کے طور پر پیش کیا ہے. آپ نے اگر مولانا فضل الرحمان کے کردار پر صحافیانہ اخلاقیات پر مبنی دیانتدارانہ تحقیق کی ڈاکیومنٹری پیش کرنی تھی تو جمعیت علماء اسلام کے میڈیا سیل یا محققین، رائٹرز اور ریسرچرز سے رابطہ کرتے. اس کے لیے باقاعدہ ایک فورم تشکیل دیا گیا، ایک فورم موجود ہے، لیکن آپ نے جمعیت کے باغی مشکوک کرداروں سے معلومات لے کر اپنے پیشے کا تقدس پامال کیا ہے. ہم آپ کی معلومات میں اضافہ کرتے ہیں کہ پہلے آمرانہ دور میں جو مولانا کی سیاسی زندگی میں آیا ہے، جنرل ضیاء الحق کا، اس میں تمام نام نہاد مذہبی جمہوری طاقتیں زیر نگیں، زیر زمین دبک گئی تھی، یا ضیائی آمریت کے در پر سرنگوں ہو کر لیلائے اقتدار سے ہم آغوش تھے. سب اقتدار کے مزے لے رہے تھے اور اقتدار کی بھول بھلیوں میں مست تھے. اس وقت تنہا مولانا فضل الرحمان ہی میدان عمل میں ڈکٹیٹرشپ کے سامنے مرد آہن ثابت ہوئے. مولانا 1980 سے لے کر 1985 تک متعدد بار گرفتار ہوئے، نظر بند ہوئے. یہ تقریباً 5 سال کی قید ہے. MRD کی تحریک ایک جوان سال عالم نے جس جوان مردی سے لڑی ہے، اس کا قرض پاکستانی سیاست ادا ہی نہیں کر سکتی. مولانا نے اس تحریک کے دوران انگریز فوج کی بھرتی جنرل ضیاء الحق کے سامنے مجاہدین آزادی کا کردار ادا کیا. مولانا کی سیاسی زندگی میں دوسرا آمرانہ دور جنرل پرویز مشرف کا ہے. اکتوبر 1999 کو پرویز مشرف نے آئین پاکستان کو معطل کر دیا اور خود کو چیف ایگزیکٹو مقرر کیا. اس وقت بھی سب سے پہلے جرأت انکار مولانا فضل الرحمان نے ہی کیا. مشرف کے ریفرینڈم کے حق میں جب عمران خان نیازی صاحب مشرف کو ووٹ کاسٹ کر رہے تھے تو مولانا ہی احتجاجی تحریک چلا رہے تھے اور عوام کو جمہوری بیانیہ دے رہے تھے. اور انشاءاللہ آپ کے جارحانہ اقدامات کے خلاف ہماری جنگ بھی جاری رہے گی. مولانا کا بنیادی موقف یہ تھا کہ یہ ریفرینڈم آئین پاکستان کے خلاف ہے. ایک فوجی آمر کو عوامی ووٹ کے نام پر قانونی جواز دینا دھوکہ ہے. صدر کا انتخاب پارلیمنٹ کا حق ہے، نہ کہ فوجی حکم سے کرایا گیا ریفرینڈم. یہ عمل جمہوریت نہیں. مولانا قوم کو یہ باور کراتے رہے کہ آمریت کو دوام دینے کی یہ ریفرینڈم سازش ہے. قوم کو مولانا نے کہا کہ وہ خاموش تماشائی نہ بنے. اس کے علاوہ مولانا نے ہی مشرف کی اسلام دشمن پالیسیوں اور لبرل و سیکولر اقدامات کے خلاف مذہبی سیاسی جماعتوں کا اتحاد قائم کر کے پاکستان میں پرویزی آمریت کے جکڑوں میں پاکستانی معاشرت اور سماج کو مضبوط سہارا دیا. ملک بھر میں احتجاجات، کانفرنسز کی، پرویز مشرف کی امریکہ نوازی اور امریکہ کی پالیسیوں کے خلاف ریلیاں ہوئی، جس میں مولانا فضل الرحمان نے امریکہ کے خلاف تقاریر کی
اور امن و انسانیت کے نام پر امریکی حکمت عملی اور دھوکہ دہی کی مخالفت کی۔ اسی پاداش میں مولانا کو پرویز مشرف کے دور جاہلیت میں نظر بند کیا گیا، پابندی عائد کی گئی، لیکن مولانا کی عوامی طاقت اور سیاسی حکمت عملی کی قوت کی بنا پر مولانا کو جیل میں رکھنا پرویز مشرف کے لیے ناممکن تھا۔ پرویز مشرف کے دور میں مولانا اپوزیشن لیڈر رہے، یہاں تک تو رفتار اور ان کے سکرپٹ رائٹر سمیت بگ فادر کا بیانیہ بری طرح غلط ثابت ہوا کہ مولانا کبھی جیل میں نہیں رہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جب آپ اصولوں کے مطابق آزاد سیاسی جد و جہد کرتے ہیں تو عوامی طاقت آپ کو جو ملتی ہے وہ دھوکہ نہیں حقیقت ہوتی ہے۔ آپ نے شروع میں کہا کہ طاقت دھوکہ ہوتی ہے، ہر طاقت دھوکہ نہیں ہوتی۔ جو آپ کو محنت سے، جد و جہد سے، سیاسی اور پارلیمانی جد و جہد سے، اصولوں کی سیاست کے ذریعے سے ملے، وہ دھوکہ نہیں حقیقت ہوا کرتی ہے۔ ناظرین کرام، مزید صحافت کا جنازہ نکلتے دیکھیں، یہ کلپ ملاحظہ فرمائیں۔ ہمارے لیے اس ڈاکیومنٹری پہ کام کرنے کے دوران سب سے بڑا چیلنج مولانا کی شخصیت کا احاطہ کرنا تھا، کیونکہ مولانا کے کئی رنگ اور ہزاروں روپ ہیں، لیکن اصل مولانا کون سا ہے؟ اپنی جماعت میں پھوٹ ڈال کے ضیاء کے خلاف تحریک چلانے والا مولانا، یا پارٹی پالیسی کے خلاف اسی ضیاء کے جنازے میں شرکت کرنے والا مولانا؟ آپ نے دیکھا کہ مولانا کی شخصیت کا احاطہ کرنے کے عنوان پر مولانا کی شخصیت کے سماجی حسن کو تضاد کہہ کر عقل و خرد کو ماتم پر مجبور کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مولانا نے ضیاء الحق کی مخالفت کی لیکن پھر ان کے جنازے میں شریک ہوئی۔ مان لیا جائے کہ ایسا ہوا ہے تو سیاسی مخالفت اپنی جگہ، مگر جنرل ضیاء الحق کے جنازے میں مولانا فضل الرحمان کی شرکت ایک تہذیبی اور قومی روایت کے مطابق تھی، اور ایک بڑے مذہبی سیاسی لیڈر کا یہی طرح امتیاز تھا کہ وہ نظریات کے ساتھ اختلاف کریں، شخصیات کے ساتھ نہیں۔ تو اس حسن کو آپ کیسے معرض اعتراض میں، یہ ثبوت تضاد میں بیان کرتے ہیں؟ یہ شعوری بے ایمانی ہی ہو سکتی ہے۔ ناظرین کرام، آگے دیکھیں۔ دیوبند کا جھنڈا اٹھانے والا مولانا یا امریکیوں کو اپنی وفاداری کا یقین دلانے والا مولانا؟ آپ نے دیکھا کہ مجبور اینکر جو ہیں فیک سکرپٹ رائٹر کے کہنے پر مولانا کو امریکہ کا وفادار ثابت کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ دیانت کی اگر کوئی ایک ذرا سی رمق بھی ہے تو رفتار ان کے فیک سکرپٹ رائٹر یا بگ فادر اس جھوٹ کو اس کانفیڈنس کے ساتھ نہ بولتے۔ وفاداری کا یقین یہ کب، کہاں، کیسے اور کس دستاویز کے تحت ہوا؟ کوئی ثبوت، کوئی کرینہ، کوئی ڈاکومنٹ، کوئی چیز، کوئی کاغذ، کچھ نہیں۔ ناظرین چلیں اس دجل کا پردہ بھی ہم ہی چاک کیے دیتے ہیں۔ اس کے ایک جواب تو مولانا نے خود دیا ہے جیو نیوز پر، پہلے آپ وہ سن لیں۔ مولانا وکی لیکس میں پھر یہ کیوں آیا کہ آپ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے تھے کہ امریکہ اس سلسلے میں کوئی کردار ادا کرے، اور اس وکی لیکس کے بعد جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کا رویہ آپ کے بارے میں بدل گیا، وہ آپ سے نالاں ہیں؟ نہ اس وجہ سے کوئی نالاں ہے اور نہ اس خبر میں کوئی صداقت۔ آپ علماء بننا چاہتے ہیں؟ استخاب سے بات سنیں، آپ پہلے سے پھر بننا چاہ رہے تھے؟ میں بے گزارش سن، میں پرائم منسٹر بنوں گا یا نہیں بنوں گا یہ فیصلہ میرے قوم نے کرنا ہے۔ ناٹ امریکہ۔ میں اس سیاست پر لعنت بھیجتا ہوں جب امریکہ سے میں خیرات مانگوں گا ملک کی حکومت کے لیے۔ پھر یہ بات طاہر کو رپورٹ کی آپ کے حوالے سے، وہ آئی تھی میرے دفتر میں، میرے چپر میں آئی تھی، وہ کوئی خفیہ بات تو نہیں ہے۔ آپ سے ملنے آئی؟ ہاں، میرے ساتھ ملنے آئی، کیا ان سے کہا کہ آپ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں؟ یہ میں کہہ سکتا ہوں، آپ مجھے جانتے نہیں، یا خدا کے بندے زندگی میں آپ کے ساتھ ہوئی اس کی توقع کر سکتے ہیں؟ اس سے میرے ساتھ آپ لوگوں کی ایک زندگی ہے، میرے مزاج سے آپ واقع ہیں۔ کے بعد یہ سمجھے کہ مولانا فضل الرحمان پر اس گراؤنے الزام کا واحد ماخذ وکی لیکس ہے۔ میری مشکل یہ ہے کہ مجھے اس قدر سطحی دانش سے واسطہ پڑا ہے کہ جنہوں نے کبھی اصل ماخذ کھولنے کی زحمت بھی نہیں کی ہوگی۔ وکی لیکس، وکی لیکس، وکی لیکس، یہ وکی لیکس آخر ہے کیا؟ وکی لیکس بنیادی طور پر ایک انٹرنیٹ پلیٹ فارم ہے جس نے بین الاقوامی سفارتی کیبلز اور خفیہ دستاویزات عام کی تھی جو مختلف ممالک کے درمیان سفارتی رابطوں کو ظاہر کرتی۔ اس میں کہیں بھی مولانا کی وہ امریکہ سے وفاداری کا ذکر نہیں ہے۔ اس سفارتی کیبل میں صرف اتنا کہا گیا تھا کہ وہ عوامی طور پر امریکی مخالف بیانات بھی دیتے ہیں، لیکن پالیسی ساز حلقوں میں امریکی حکومت کے ساتھ رابطے، مشاورت اور سفارتی گفتگو کے لیے تیار ہے۔ اب یہ رائے جو ہے یہ مترجمین کی ہے یا امریکی سفارتکاروں کی رائے ہے، نہ کہ یہ مولانا کی پالیسی ہے۔ JUI جمعیت علماء اسلام پاکستان میں معتدل، جمہوری، پارلیمانی، اصولی کردار ادا کرتی رہی ہے۔
مولانا یہ سمجھتے ہیں کہ صرف فوجی کارروائی کی بجائے سیاسی گفتگو سے امن بہتر ہو سکتا ہے۔ انہوں نے امریکہ کے سامنے طالبان کے ساتھ سیاسی مذاکرات یا ثالثی کے لیے ممکنہ راستہ پیش کیا۔ ان کے خیال میں، یعنی مولانا کے خیال میں، افغانستان میں مسئلہ حل ہو جائے تو پاکستان میں دہشت گردی کی شدت کم ہو سکتی ہے۔ مولانا نے بیان کیا کہ امریکہ کو افغانستان اور پاکستان کے معاملات میں سفارتی تعاون بڑھانا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان ظاہر ہے سیاست کے آدمی ہیں، اور سیاسی آدمی معاملات کو طاقت سے نہیں گفت و شنید سے حل کرتا ہے۔ وہ کتاب سے بات کرتا ہے، نہ کہ بندوق سے بات کرتا ہے، وہ بارود سے بات نہیں کرتا ہے۔ آپ ہی دیکھیے کہ کسی بھی طاقت کے ساتھ فریق بن کر مذاکرات کرنا، کیا یہ ایک سیاسی عمل نہیں ہے؟ کیا افغان مجاہدین اور فلسطینی مزاحمت کاروں نے امریکہ سے مذاکرات نہیں کیے مذاکرات، اور ان مذاکرات کے نتیجے میں شاندار فتوحات حاصل کی ہیں؟ تو کسی طاقت کے ساتھ بطور فریق مذاکرات کرنا، گفتگو کرنا، کیا یہ وفاداری کہلاتی ہے؟ ابھی امریکی سفیر مولانا کے گھر متعدد بار آئے اور مولانا کو انگیج کرنا چاہا، تو یہ سفارتی دنیا میں سیاسی میں ہوتا ہے۔ یہ ہے وہ سارا فسانہ رفتار جس پر مولانا کے حوالے سے امریکی وفاداری کا بھونڈا الزام لگایا جاتا ہے۔ مزید کلپ دیکھیے۔ مولانا سیکولر طاقتوں کے خلاف بیان دینے والا مولانا یا سیکولر جماعتوں سے اتحاد کرنے والا مولانا؟ رفتار کی جانب سے یہ الزام بھی لگایا گیا کہ مولانا سیکولر جماعتوں سے اتحاد کرتے رہے۔ مولانا نے سیاسی اتحاد پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ سے کیا اور ان کے ساتھ حکومتوں میں رہے۔ سوال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو آئین پاکستان میں قرارداد مقاصد شامل کرنے، اسلامی دفعات برقرار رکھنے اور قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کے بعد بھی سیکولر کہنا کہاں کی دیانت ہے یار؟ اور رہی بات مسلم لیگ کی، تو اس کا تو نام ہی مسلم ہے۔ اب مسلم اور سیکولر آپس میں متضاد چیزیں ہیں، اگرچہ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی یا دیگر روایتی تنظیمیں اور سیاسی جماعتیں جن کے ساتھ مولانا یا حکومتوں میں رہے ہیں یا سیاسی اشتراک عمل کرتے ہیں، یہ مسلمان لیڈران پر مشتمل ہیں، لیکن بدقسمتی سے یہ سیکولر اور لبرل طاقتوں کی غلامی کرتے ہیں، کیونکہ نظام عالم پر انہی کا قبضہ ہے۔ تو بسا اوقات یہ ان طاقتوں کے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے کام بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ مولانا ہی تو ہے۔ اور مولانا کے ہوتے ہوئے ختم نبوت کا مسئلہ ہو، مدارس کا مسئلہ ہو، گھریلو تشدد کا بل ہو، یا کم عمری میں شادی کا بل ہو، یا کم عمری میں اسلام قبول کرنے کا ہو، یا سود کا بل ہو، یا ناموس صحابہ کا بل ہو، یہ سب سیکولر اقدامات کے راستے میں رکاوٹ اور کوئی نہیں ہے، صرف اور صرف مولانا ہی ہے۔ عمران خان کو یہودی ایجنٹ قرار دینے والا مولانا یا اپنے ہی الزام کو ردی میں ڈالنے والا مولانا؟ آپ نے یہ ایک اور صحافتی بدیانتی دیکھی کہ اس صریح بدیانتی پر کم از کم مجبور اینکر صاحب کو یا رفتار کی منتظمہ مجلس کو تو کچھ صحافتی قدروں کا خیال کرنا چاہیے تھا، لیکن اینکر صاحب بالکل لکیر کے فقیر کی طرح فیک ایکسپیکٹ رائٹرز کی مواد کو نوکری سمجھتے ہوئے بس پڑھے جا رہے ہیں۔ اس بدیانتی کی کہانی بھی ذرا سن لیں کہ ہوا یوں کہ عمران احمد نیازی کے مخلوط اجتماعات جن میں دختران قوم کو سڑکوں پر رقصہ کیا گیا، اسی طرح زیک گولڈ اسمتھ کی کنزرویٹو فرینڈز آف اسرائیل کی ایک مسلمان کے مقابلے میں الیکشن کمپین، فارن فنڈنگ کیس، لاس اینجلس کی عدالت کا ٹہریان کے حوالے سے فیصلہ سمیت عمران خان کی مغربی طرز معاشرت کی وجہ سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے عمران خان کو پاکستان میں یہودی ایجنٹ کی تکمیل کا ایجنٹ کہا۔ یہ کہنے میں مولانا اکیلے نہیں تھے، مولانا سے پہلے حکیم سعید مرحوم اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمہم اللہ نے بھی عمران خان کی پلے بوائے زندگی اور گولڈ اسمتھ خاندان سے رشتہ داری کی بنیاد پر یہودی ایجنٹی کا دعویٰ اور کلیم کیا تھا۔ مولانا تسلسل کے ساتھ عمران خان بارے ان خدشات کا برملا اظہار کرتے رہے اور ایک زبردست تحریک چلا کر عمران خان کے اقتدار کو زمین بوس کیا، جس کے رد عمل میں عمران خان نے ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرتے ہوئے کچھ ایسے اقدامات کیے
جو ریاست کے لیے اور حکومت کے لیے ناقابل برداشت۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے دور حکومت میں خانگی اور ذاتی کرپشن کی وجہ سے توشہ خانہ کیس، گھڑی چوری کیس، مختلف الزامات کی زد میں عمران خان صاحب آئے اور عدالتوں سے سزا یافتہ قرار ہو کر جیل میں قید ہو گئے۔ تو جب عمران خان صاحب جیل میں قید ہو گئے تو پی ٹی آئی اور مولانا دونوں اپوزیشن میں آ گئے اور ان کے درمیان کچھ برف پگھلی۔ پی ٹی آئی کا مولانا کے گھر آنا جانا شروع ہوا۔ قریب مئی 2024 میں ملتان میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے مولانا نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہنا یہ محض ایک سیاسی بیان تھا، یہ گالی نہیں۔ یعنی صحافی مولانا سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ یہ کہا کرتے تھے اور اب آپ کا آنا جانا ہے، تو مولانا نے کہا کہ وہ سیاسی بیان تھا، گالی نہیں تھی بلکہ احتجاج کا عنوان تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان سے 10-12 سال سے مد مقابل رہے ہیں اور یہ ان کا سیاسی بیانیہ رہا ہے۔ اب یہ بیان آنا تھا کہ یہ بیان طاق میں بیٹھے کچھ آستین کے سانپوں اور کچھ مخالفت برائے مخالفت والوں اور کچھ صحافتی بددیانت لوگوں نے یو ٹرن یا بیان واپس لینے کی صورت میں پیش کیا، لیکن جمعیت علماء اسلام کے ترجمان نے فوراً وضاحت کی کہ مولانا نے یہ نہیں کہا، یہ محض سیاسی نعرہ تھا، یہ نہیں کہا مولانا نے، اور نہ ہی مولانا اس اپنے بات کو مکمل طور پر واپس لے رہے ہیں۔ میڈیا نے غلط تشریح کی، یہاں تک کہ ستمبر 2024 میں مولانا نے ایک انٹرویو میں دوبارہ کہا کہ وہ 12-13 سال سے یہی بیانیاں دے رہے ہیں، اور یروشلم پوسٹ کی ایک خبر نے ان کے موقف کی تصدیق کی ہے۔ یعنی مولانا نے اس بیان کو واپس نہیں لیا، نہ اس بیان سے جو ہے ہٹیں۔ مولانا نے اسے سیاسی تناظر میں ایک توجہ دی تھی، لیکن اپنے بنیادی موقف کو چھوڑا نہیں تھا، اس سے پیچھے نہیں ہٹے۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ بنیادی طور پر جیو نیوز نے اپنی سرخی کو چٹخارے دار بنانے کے لیے اپنے جو اردو کی ویب سائٹ ہے اس پر یہ خبر اس طرح لگائی کہ عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہنا محض ایک سیاسی بیان تھا، مولانا فضل الرحمان۔ اب اس سرخی کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر کہ پوری تفصیل سے بات لکھی ہوئی ہے کہ یہودی ایجنٹ کہنا گالی نہیں، احتجاج کا عنوان ہے۔ مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا کہ میں یہودی ایجنٹ کیوں کہہ رہا ہوں، لیکن یار لوگوں نے سرخی ہی کو مختلف خبر زبردستی مان کر جھوٹا پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ دراصل تحریک انصاف کے کی بورڈ وائرر نے مولانا کے اس بیان کو عمران خان کے 35 پنکچر والے بیان سے مکرنے اور اسے سیاسی بیان قرار دینے سے تشبیہ دینی چاہیے، لیکن حقیقت میں مولانا اپنے بیان سے مکر یا اس کی تردید نہیں کر رہے تھے، بلکہ اس کی سیاسی توجیہ کر رہے تھے، ورنہ مولانا کا موقف آج بھی وہی ہے۔ ناظرین کرام آگے دیکھیں۔ آپ شاید سوچ رہے ہوں گے کہ امام کعبہ نے ایک سیاسی جماعت کی جلسے میں شرکت کیوں کی، لیکن یہی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک عام سیاسی جلسہ نہیں بلکہ جمعیت کا 100 سالہ اجتماع یعنی 100 سالہ اینیورسری تھی۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر آپ ابھی گوگل یا چیٹ جی پی ٹی سے پوچھیں کہ فضل الرحمان کی جماعت کب وجود میں آئی تھی تو آپ کے سامنے 1988 کی تاریخ آئے گی۔ کمال کرتے ہیں جی، جمعیت علماء اسلام کے 100 سالہ اجتماع کو بھی رفتار کے فیک اسکرپٹ رائٹر نے ایک اور بے بنیاد اعتراض لگا کر کھڑا کیا ہے اور بہت دور کی کوڑی لائے ہیں۔ جمعیت اور مولانا کے تضاد کے طور پر مضبوط ترین دلیل کے طور پر اس اعتراض کو سامنے لائے۔ موصوف کو جمعیت علماء اسلام کا جمعیت علماء ہند سے نظریاتی تسلسل بہت کھٹکتا ہے۔ اس کے لیے سہارا لیا جا رہا ہے ویکیپیڈیا، اور ویکیپیڈیا وغیرہ میں جمعیت علماء اسلام بننے کی تاریخ یا تو 1980 ملے گی یا 1945۔ اس پوائنٹ کو تضاد کے طور پر پیش کیا ہے کہ 88 میں بننے والی جماعت کیوں کر 100 سالہ جشن مناتی ہے۔ چلے ہم اس بے وقت اور ہوائی فائر ٹائپ اعتراض کی حقیقت بھی آپ کو بتا ہی دیتے ہیں۔ بر صغیر میں شاملی جنگ آزادی ریشمی رومال کی تحریک کے بعد جب مسلمانوں کی آخری امید خلافت عثمانی دم توڑ رہی تھی تو ملت اسلامیہ کے تمام مسالک کے چند علماء نے مسلمان قوم کے اجتماعیت اور تہذیب و تمدن اور سیاسی کردار کے لیے جمعیت علماء ہند کی بنیاد 1919 میں رکھی۔ جمعیت علماء ہند
اولاً مکمل بر صغیر پر اسلامی حکومت چاہتی تھی، ہندوستان پر مسلمانوں کے حق حکمرانی کی دعوے دار تھی، جس کی طرف 14 مارچ 1926 کو سالانہ اجلاس کولکتہ میں پیش کردہ تجاویز میں اشارہ ہے، لیکن وہ وقت کے ساتھ جب آبادی کے تناسب کے حساب سے حق حکمرانی کی باتیں سامنے آئیں تو جمعیت علماء ہند متحدہ ہندوستان کی حمایت کرنے لگی۔ 1940 میں مسلم لیگ کی لاہور قرارداد کے بعد دو قومی نظریہ کے مطابق ایک الگ ملک کی تجاویز زور پکڑ گئی، تو اب جمعیت علماء ہند میں دو آراء سامنے آئیں۔ ایک کے سرخیل مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو متحدہ ہندوستان کے حامی تھے، جبکہ ان کے برعکس مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے تلامذہ تھے، جن کے سرخیل علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ وہ الگ ملک اور تقسیم ہندوستان کے قائل تھے۔ یہاں پر اختلاف کے نتیجے میں جولائی 1945 کو کولکتہ میں علامہ آزاد سبحانی کی زیر صدارت میں اجلاس ہوا۔ جمعیت علماء اسلام کی بنیاد رکھی گئی۔ باوجہ علالت علامہ شبیر احمد عثمانی اس اجلاس میں خود شریک نہ ہو سکے تھے، لیکن بات کو ذرا سمجھیے گا، بنیادی طور پر تو علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ بھی جمعیت علماء ہند ہی سے وابستہ رہے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الہند کے اجل تلامذہ میں تھے، اور علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جمعیت علماء ہند کی مجلس عاملہ کے اہم رکن تھے۔ 1919 تا 1945 آپ علامہ شبیر احمد عثمانی اس کے سرگرم رکن رہے۔ جمعیت کے اہم اجلاسات کے ساتھ ساتھ خلافت کمیٹیوں اور ترک موالات کے جلسوں میں بھی بھرپور شرکت کی۔ 1920 میں جب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اسارت مالٹا کے بعد ہندوستان تشریف لائے تو اس وقت ترک موالات کی تحریک کے حوالے سے سوال کیا گیا، تو حضرت شیخ الہند نے فرمایا کہ اس سلسلے میں جوابات حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی اور مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تحریر کریں گے۔ سب کے جوابات پڑھ کر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر میں اس کا جواب لکھتا تو اس کے قریب تر ہوتا جو مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ مولانا موصوف نے ترک موالات کی تحریک میں بھی دیگر رہنماؤں کے ہمراہ قائدانہ کردار ادا کیا۔ علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سیاست کا آغاز انتصار الاسلام یا جمعیت الانصار سے کیا، جو شیخ الہند کی تشکیل کردہ انقلابی لوگوں پر مشتمل ایک تنظیم تھی، جس کا مرکز دہلی تھا، اور انتصار الاسلام کے لیڈر انقلاب پسند مفسر اور امام عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ شاہ حجاز کی جانب سے دعوت پر جمعیت علماء ہند کی نمائندگی بھی علامہ شبیر احمد عثمانی نے فرمائی اور عربی میں ایک شاندار مقالہ پیش کیا۔ یہاں تک ان تمام باتوں سے ثابت ہوا کہ علامہ شبیر احمد عثمانی بھی جمعیت علماء ہند کا ہی حصہ تھے۔ آمدم برسر مطلب علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی رحلت کے بعد جمعیت علماء اسلام ریاستی ڈھانچے سے کٹتی چلے گئی اور غیر فعال ہو گئی۔ قیادت کا خلا پیدا ہوا، جسے 1953 میں امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو جمعیت علماء اسلام کا امیر منتخب کیا گیا، اور ناظم مولانا احتشام الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ منتخب کیے گئے۔ یہاں یہ بات واضح رہے کہ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ تقسیم ہند سے پہلے جمعیت علماء ہند متحدہ پنجاب کے امیر تھے۔ پھر ایک وقت قیادت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں آئی، جو مجدد سیاست اور شاہ دماغ
سیاسی زعیم تھے، انہوں نے جمعیت کو پاکستان کی حقیقت بنا دیا۔ یہ ہے وہ پوائنٹ جہاں پر دوبارہ جمعیت علماء ہند اور جمعیت علماء اسلام، اگر یوں تعبیر کروں کہ مدنی اور تھانوی گروپ ایک ہو گئے، جماعت میں جو تنظیمی دراڑ آئی تھی وہ نہ رہی، اور جمعیت علماء ہند کا تسلسل ایک انقطاع کے بعد دوبارہ جڑا۔ یہ ہونا ہی تھا کیونکہ وجہ اختلاف تقسیم ہند ہو چکا تھا۔ جب وجہ اختلاف نہ رہی تو دونوں گروپوں کا ایک ہونا فطری تھا، لہذا جمعیت علماء اسلام جمعیت علماء ہند ہی کا فکری تسلسل اور سیاسی وراثت اور علمی جد و جہد کا منہج ہے۔ اس کا خوبصورت نظارہ اگر آپ نے نہیں دیکھا تو آپ جائیے اس ویڈیو کو دیکھیے۔ آپ 100 سالہ میں دیکھ چکے ہوں گے کہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے عزیز اور علوم عثمانی کے حقیقی وارث شیخ الاسلام مفتی تقی محمد عثمانی بھی اس 100 سالہ میں شریک تھے، اور مولانا حسین احمد مدنی کے صاحبزادے ارشد مدنی بھی ٹیلی فوننگ خطاب کے ذریعے سے شریک تھے، اور مولانا محمود مدنی بھی شریک تھے۔ کمال کرتے ہیں کہ فیک اسکرپٹ رائٹر کہ علامہ عثمانی کے وارثوں اور حضرت مدنی کے وارثوں کو تو 100 سالہ پر جمعیت علماء ہند سے نسبت پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن ہمارے فیک اسکرپٹ رائٹر غلط جگہ ہڈیاں تلاش کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ رفتار کے اس بے تک کے اعتراض کے غبارے سے ہوا ایسے نکل گئی ہوگی کہ تھانوی اور مدنی ایک ہی گلستان کے گلان سرسبد ہے۔ ماضی کے اختلافات پر جمعیت علماء اسلام اور مولانا فضل الرحمان کے چمکتے سورج کو چراغ دکھانے کے غیر عقلی کوشش ناکام ہی رہی ہے۔ آپ نے اتا ترک کے بارے میں یہی سنا ہوگا کہ اس نے اذان دینے پر پابندی لگا دی تھی، عثمانیوں پر ظلم کیے تھے اور ترکی سے اسلام کی نشانیاں مٹانے کی پوری کوشش کی تھی۔ لیکن اسی اتا ترک کی وفات پر جمعیت علماء ہند نے ایک اجلاس بلایا اور اس کے اختتام پر یہ بیان جاری کیا۔ یہ اجلاس مجاہد اعظم غازی مصطفیٰ کمال پاشا، جو ترکی کے استخلاص اور استقلال کے روح روا تھے، کی وفات پر دلی صدمے کا اظہار کرتا ہے۔ ان کی وفات سے ملت اسلامیہ کا ایک مفکر اعظم اور مجاہد اکبر مسلمانوں سے جدا ہو گیا۔ جی ناظرین، تو آپ نے دیکھا کہ مولانا اور جمعیت کے حوالے سے پروپیگنڈے کی منفی سائنس کو استعمال کرتے ہوئے یہ چینل کہہ رہا ہے کہ کمال اتا ترک کی وفات پر تعزیتی پیغام کو جمعیت علماء ہند کی سیاسی مفاد اور مصلحت سے تعبیر کر رہا ہے۔ دیانت کو اس بے رحمی سے فسخ کرنا کوئی ان فیک اسکرپٹ رائٹر سے سیکھے۔ کمال اتا ترک کی، چلے میں آپ کو اس کی بھی وجہ بتاتا ہوں کہ کمال اتا ترک کی شخصیت کے دو پہلو تھے۔ ایک وہ جب ترکی کی پہلی جنگ عظیم میں وہ جرمنی کا ساتھ دے رہا تھا اور اسے شکست ہوئی تو ترکی کو مختلف ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا، اسی وجہ سے 52 اسلامی ملک بھی وجود میں ہے۔ خیر، موجودہ ترکی پر بھی قبضہ ہو گیا تھا تو اس وقت کمال اتا ترک نے مسلح جہاد کے ذریعے سے وہ قبضہ ختم کرایا اور ترکی کو بچایا۔ 1920 کو کمال اتا ترک نے قسطنطنیہ کو چھوڑ کر انقرہ میں ترکی کی قومی کونسل قائم کی اور اس سے قومی کونسل کے صدر منتخب ہوئے۔ 1922 کو اتا ترک نے ہی عبد المجید ثانی کو نیا خلیفہ بنایا۔ دوسرا پہلو اس کی سیکولر یعنی کمالزم کا تھا۔ جمعیت علماء ہند نے کمال اتا ترک کے پہلے پہلو کے اعتبار سے جب وہ احیاء خلافت کر رہا تھا تعریف اور توصیف کی تھی، اور اسی بنیاد پر اس کی وفات پر تعزیتی پیغام بھیجا۔ جبکہ کمال اتا ترک کا جو دوسرا پہلو ہے جس میں وہ سیکولرزم کا پرچار کرتا ہے، اذان پر پابندی جو اسلام مخالف اس کے اقدامات ہیں، اس پر جمعیت علماء ہند نے اپنے اجلاسات کے دوران خلافت کی تحلیل کرنے پر اور سیکولرزم کے اقدامات کرنے پر گلے شکوے بھی کیے ہیں، جو ریکارڈ کا حصہ ہے۔ تو کمال اتا ترک کی وفات کا معاملہ قومی ملی روایت کی وجہ سے تھا اور اس کے پہلے پہلو کی وجہ سے تھا، نہ کہ اس کے دین مخالف سرگرمیوں کی تحسین کرنے کے لیے تھا۔
اس کو اس طرح سمجھے کہ جمعیت علماء اسلام کا جس وقت باضابطہ اچھا چلیے چلے اس کو اس مثال چھوڑ دیا، میں ویسے ہی پڑھتا ہوں. اس کو اس طرح سمجھے کہ جمعیت علماء اسلام ہی اس وقت اسٹیبلشمنٹ سے ناراض بھی ہے، سیاسی مداخلت کی بنیاد پر ان سے گرے بھی ہیں، شکوے بھی ہیں. لیکن جب پاکستان کی اور انڈیا کی جنگ ہوئی، مارکہ حق ہوا، تو آپ نے دیکھا کہ جمعیت علماء اسلام، مولانا فضل الرحمان اور ان کا ایک ایک کارکن اپنی فوج کی پشت میں کھڑا ہوا، شانہ بشانہ اور قدم و قدم فوج کے ساتھ کھڑا رہا. باوجود ناراضی ہے اس گلے شکووں کے، ہم نے جمع عاصم منیب اور ان کی ایجنسیز، ان کے دیگر فوجی حضرات، سیکیورٹی اداروں کی تعریف کی اور ہم ان کے ساتھ کھڑے تھے. تو ایسے ہی کمال اتا ترک کا جہاد کی وجہ سے اور موجودہ ترکی کو بچانے کی وجہ سے علماء دیوبند نے اگر اس کی تعریف کی ہے، جمعیت علماء ہند کے لوگوں نے یا ان کے اکابرین نے، اور اس کی وفات پر تعزیت کی، تو وہ پہلا پہلو منبوذ خاطر رکھا گیا. آج سے کئی صدیوں پہلے علامہ ابن خلدون نے اپنی مشہور زمانہ کتاب المقدمہ میں اصول بیان کیا تھا کہ سیاست سے سب سے نابلد مخلوق مولوی ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا ذہن ہر انسان کے ساتھ اس کی حیثیت کے مطابق معاملہ کرنے پر ٹرین نہیں ہوتا، اور سیاست کے لیے یہ کوالٹیز ضروری ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ علامہ ابن خلدون یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاست سے سب سے زیادہ نابلد مولوی ہوتے ہیں. یہ بات کہاں پر ہے؟ مقدمہ ابن خلدون میں کہاں ہے؟ کوئی حوالہ، کوئی اس کا سکرین شاٹ، کوئی عبارت، کچھ بھی نہیں. جبکہ ابن خلدون رحمہ اللہ خود عالم تھے، مولوی تھے، قاضی تھے، اور کئی سیاسی مناصب پر وہ فائز رہ چکے تھے، اور ایک فعال سیاستدان تھے، وزیر تھے، قاضی تھے، اور وہ سفیر بھی رہے ہیں. انہوں نے مختلف سیاسی مناصب کے اوپر جو ہے انہوں نے اپنا کام کیا تھا. سطحیت کا ناس ہو کہ کیسے کیسے شگوفے چھوڑواتی ہے. ایک سوشل میڈیائی طبقہ علماء پر تجدد پسندوں کے طرز کو تحقیق بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. یہ دراصل طنز کیا جاتا ہے کہ سیاست سے سب سے زیادہ نابلد علماء ہوتے ہیں. یہ جدید دور کا ایک مقبول طنز ہے جو کہ اکثر سوشل میڈیا میں بحث و مباحثوں کے درمیان اور بعض سطحی کالم نگار اس کا استعمال کرتے ہیں. اس کا ابن خلدون سے کوئی تعلق نہیں. دراصل علامہ ابن خلدون ایک نظری بحث اور عملی سیاست میں فرق کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ ان کے نزدیک سیاست ایک عملی چیز ہے جس میں عصبیت، قوت، تدبیر کا بہت اہم کردار ہوتا ہے، جبکہ خالص دینی یا فقہی علم اس میں براہ راست مدد نہیں کرتا. میں آپ کو ایک مثال دوں کہ یہ بالکل ایسے ہے جیسے ایک فوجی کو سیاست کا پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا تعلق جنگ سے ہوتا ہے، چوکیداری سے ہوتا ہے. وہ سرحدات کا رکھوالا اور ملکی جغرافیہ کا چوکیدار ہوتا ہے، وہ سرحدوں کا محافظ ہوتا ہے، اسے سیاست کا علم نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی چند دن پہلے کی ایک پریس کانفرنس میں بھی کہا کہ ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹا جائے. تو جیسے ایک فوجی کو سیاست کا پتہ نہیں ہوتا، ایک وہ عالم مولوی جو صرف نظری علوم پڑھاتا ہے اور وہ عملی سیاست میں حصہ نہیں لیتا ہے اور اس کی عملی سیاست سے ممارست نہیں ہوتی ہے، تو اس بنیاد پر وہ سیاست کو زیادہ بہتر طور پر نہیں کر سکتے. تو علامہ ابن خلدون اسی بات کو بتا رہے ہیں. ورنہ جس عالم دین کا تعلق سیاست کے ساتھ ہو اور وہ معاشرے میں فعال کردار عطا کر رہا ہو، تو پھر وہ مولانا فضل الرحمان کی طرح کامیاب سیاستدان بنتا ہے. MMA کا دور جو علماء کی سیاست پر مشتمل ہے، صوبہ KPK کے لیے کس قدر سنہری دور تھا، یہ کسی پر مخفی نہیں ہے. ناظرین، اگلی گلفشانی دیکھیے. 73 کے آئین کا محافظ مولانا، یہ 26ویں آئینی ترمیم کرانے والا مولانا. عجیب، مولانا کو 26ویں آئینی ترمیم کا ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے. جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. مولانا 73 کے آئین کے خالق مفتی محمود رحمہ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند ہے
اور 73 کے آئین کے بانی جماعت جمعیت علماء اسلام ہے، اور مولانا اس جمعیت علماء اسلام کے قائد ہیں جس نے پاکستان کو آئین دیا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم مولانا نے نہیں بلکہ جنہوں نے کروائی ہے، اس طرف ہمارے یہ رفتار کی نہ منتظمہ اور نہ ہمارے فیک رائٹرز اشارہ بھی نہیں کر سکتے۔ البتہ مولانا نے اپنی سیاسی بصیرت سے 26ویں آئینی ترمیم میں آئین کی روح کو بچایا ہے اور اس کو باقی رکھنے میں اپنا جرأت مندانہ کردار ادا کیا ہے۔ حکومت کو درجنوں شکایات سے دستبردار کروا کر مذہبی طبقے کے لیے، اہلیان پاکستان کے لیے نظریہ پاکستان کی روح کو مجروح نہیں ہونے دیا، سود کو ختم کرنے اور مدارس کی بقا کے لیے رجسٹریشن جیسی کامیابیاں سمیٹی ہیں۔ اب اس پہ یہ کہنا کہ مولانا 26ویں آئینی ترمیم کروا رہے ہیں، یہ صحافتی بددیانتی کے علاوہ اس کو کیا کہا جا سکتا ہے؟ تو جی، جو آپ رفتار چینل نے جو بات مولانا کی موروثی سیاست کے اوپر کی ہے، تو میں ذرا آپ کو موروثی سیاست کے اوپر تھوڑا سا یہ کہنا چاہوں گا، کیا آپ نے خلافت نہیں دیکھی؟ رسول اللہ کے جانے کے بعد پہلے 2 خلیفہ حضور کے سسر ٹھہرے، اس کے بعد دوسرے 2 خلیفہ حضور کے داماد ٹھہرے، پھر آپ آگے چلیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 5ویں جو خلیفہ تھے وہ آپ کے نواسے ٹھہرے، پھر اسی طرح بنو عباس کے پاس رہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو دیکھ لیجئے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی تھے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ اسلام کی تاریخ کو ہی دیکھ لیجئے، تو اگر مولانا نے اپنے والد کی سیٹ کے اوپر بیٹھ کر اس کی کمان سنبھالی اور آگے چلتے ہوئے مولانا کے چشم و چراغ ہمیں نظر آ رہے ہیں، تو اس میں کیا ایسی بات ہے کہ جس کو آپ موروثیت کی طرف لے گئے؟ اور رہی بات موروثی سیاست کی، جناب موروثی سیاست پر اعتراض تب بنتا ہے جب وارث میں صلاحیت ہی نہ ہو۔ آپ اپنی ڈاکومنٹری میں بار بار بتا چکے ہیں اور مولانا کی سیاسی بصیرت کا اعتراف بھی کر چکے ہیں، اور جمعیت علماء اسلام میں صلاحیت کے اعتبار سے آپ دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے وارث ہیں، اور ان میں کتنی صلاحیت ہے کہ آپ کی تمام روایتی جماعتیں کسی بھی سیاسی مسئلے میں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے در پر آنا جانا، بلکہ مولانا کی صلاحیت تو اس حد تک ہے کہ ریاست کا وجود مولانا کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتا۔ اسی طرح پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کے وارث دیکھ لیں، اسد محمود صاحب، کہ ابھی پارلیمنٹیرین میں ریکنگ کے اندر وہ پہلے نمبر پر آئے ہیں، اور انہوں نے کس خوش اسلوبی سے اپنی وزارت کو چلایا ہے یہ بھی آپ کی نظر ہے۔ اگر قیادت کے اندر صلاحیت نہ ہو تو کارکن کبھی بھی اس کو اپناتا نہیں ہے، جان نہیں دیتا ہے۔ یہ قیادت کے اندر صلاحیتیں ہیں، تو اسی وجہ سے مولانا کا کارکن مولانا کے اوپر اپنی جان نچھاور کرتا ہے۔